نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا رواہ البخاری۔ سامعین محترم، صحیح بخاری کے اندر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرمان کے اندر امت کو بہت بڑا عظیم سبق دیا ہے۔ یہ ایسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جامع فرمان ہے جس میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کا کہا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے۔ یشد بعضہ بعضا، ایک عمارت جو ہوتی ہے اس میں اینٹوں کو گارے کے ذریعے سیمنٹ کے ذریعے جوڑا جاتا ہے اور وہ ایک دیوار بن جاتی ہے، مضبوط دیوار بن جاتی ہے۔ وہ ٹوٹتی بڑی مشکل کے ساتھ ہے۔ اگر اس دیوار کو اکٹھے گرایا جائے تو وہ نہیں ٹوٹے گی، اگر ایک ایک کر کے توڑا جائے تو پھر دیوار ٹوٹے گی۔ یشد بعضہ بعضا، ان میں سے ایک حصہ دوسرے کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے۔ اسی طرح مومنوں کی مثال ہے، جو مومن ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں۔ جب سارے انسان ایک جسم کی مانند ہو جائیں تو کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کو، ایک مسلمان کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ کافر ڈریں گے، بھئی یہ مسلمانوں کا تو آپس میں اتفاق ہی بڑا ہے، اتحاد ہی بڑا ہے، اگر ہم نے ان کو چھیڑا تو یہ ہمارا بالکل خاتمہ کر دیں گے۔ یہ تو ایک جسم کی مانند ہے، سارے مسلمان اکٹھے ہیں۔ جب تک کوئی چیز مضبوط ہوتی ہے، اکٹھی ہوتی ہے، اس کو کوئی ہلا بھی نہیں سکتا۔ محترم بھائیو، اسی لیے پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے کے سارے انسان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پکڑ لو، اور تم سارے کے سارے متفق ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جس طرح یہ انسان کا پورا جسم ہے، اس کے کئی اعضاء ہیں، اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کی شدت پورے جسم کو محسوس ہوتی ہے۔ این اسی طرح جب سارے مسلمان ایک ہو جائیں گے، متحد ہو جائیں گے، ان کا اتفاق ہو جائے گا، اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے گی تو اس کا درد، اس کی تکلیف سب مسلمانوں کو ہوگی، اور سارے مسلمان مل کے اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اتفاق کے اندر، اتحاد کے اندر اللہ تعالی نے برکت رکھی ہے۔
آج بھی پوری امت کے لیے یہی پیغام ہے کہ سارے مسلمان ایک سٹیج پہ جمع ہو جائیں، سارے متحد ہو جائیں، تو کوئی بھی غیر مسلم کسی ایک ادنا سے ادنا مسلمان کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ آج وجہ کیا ہے؟ غیر مسلم مسلمانوں پہ غالب کیوں ہیں؟ مسلمان ڈرتے کیوں ہیں؟ کمزور کیوں ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، مسلمانوں کا آپس سے پیار، محبت، الفت نکل چکی ہے۔ مسلمان ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، دور دور ہیں، تو کافروں نے موقع سمجھ کے مسلمانوں پہ غلبہ حاصل کیا۔ محترم بھائیو، یہ وقت اتحاد کا ہے، اتفاق کا ہے، متحد ہونے کا ہے۔ آج لوگ کبھی اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کبھی رسول اللہ کی شان میں، کبھی صحابہ کرام کی شان میں، کبھی قرآن مجید کی عظمت میں، کبھی قرآن مجید کی گستاخی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے ایمان کو یہ لوگ گرم کرتے ہیں، مسلمانوں کے ایمان کو یہ لوگ زندہ کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کا ایمان زندہ ہونا چاہیے، ایمانی غیرت یہ مضبوط ہونی چاہیے۔ ہر مسلمان کے دل کے اندر ایمان کی غیرت ہونی چاہیے، اور سارے کے سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں، متحد ہو جائیں، تو کوئی انسان کسی چیز کی بھی توہین نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں پوری امت کو متحد بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کی آپس میں محبت پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔